السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بد افعال، بد کردار تھا، بدنام تھا۔ اس کا انتقال کے بعد لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اسے حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ وہ حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ اب لوگوں نے اس سے خواب میں معلوم کیا کہ تو بہت بدکار، بد افعال، بد کردار تھا، بہت گناہ گار تھا، لیکن یہ مقام و مرتبہ تجھے کیسے ملا، کیسے نصیب ہوا؟ آخر تو جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں جب کبھی اپنے گھر سے نکلتا، جب کبھی میں اپنے گھر سے باہر جایا کرتا تھا، تو میں اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا کرتا تھا، اور اپنی بوڑھی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا کرتا تھا۔ اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں جب میں سر رکھتا تو میری بوڑھی ماں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی اور دعا کرتی، اے پاک پروردگار، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ اے پاک پروردگار، میرا بیٹا گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، مولا تو اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے اور اسے تو بخشش سے نواز دے۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے محبت کی، اپنی والدہ کا ادب و احترام کیا کرتا تھا، اپنی والدہ سے محبت کیا کرتا تھا، اور میری والدہ مجھے دعا دیا کرتی تھی۔ تو اسی سبب میں آج جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہوں۔ تو ہم اور آپ کو پتہ چلا کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اور آپ اپنے ماں باپ سے عقیدت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پیارے، ہم پریشان پھرتے ہیں جا وجہ کسی کے پاس کہ ہماری کمائیوں میں برکتیں ہوں، ہمارا کاروبار ترقیوں پر پہنچے۔ تو اگر ہم یہی چاہتے ہیں تو حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص مالدار ہونا چاہتا ہے، جو شخص اپنی دولت میں برکتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دے۔ اور جب وہ اپنے ماں باپ پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کی برکت سے اس کی دولت میں برکتیں پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی کمائیوں کا ذریعہ پیدا کر دے گا۔ تو ہم اور آپ خیال کریں، ہم اور آپ اگر ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے عقیدت کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ماں باپ سے محبت کرنے کا ہم اور آپ کو آخرت میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو پیارے، ہم اپنے بوڑھے ماں باپ، جس طرح ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہم اور آپ سے محبت کی، یوں ہی جب ہم اور آپ کی ضرورت ان کو بڑھاپے میں پڑتی ہے تو ہم یوں ان کو نہ ٹھکرایا کریں، یوں ان کو پریشان نہ کیا کریں، انہیں تنگ نہ کیا کریں، بلکہ ان کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہیں کھانے کو کھلایا کریں، جو چاہیں پہننے کو پہنایا کریں، جس چیز کی خواہش ہو وہ پوری کیا کریں۔ کیونکہ جب ہم اپنے ماں باپ سے عقیدت کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، اگر انہوں نے ناراض ہو کر رب کی بارگاہ میں بد دعا کر دی تو ہم اور آپ کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ تو پیارے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت خوشحال ہو اور زندگی خوشحال عیش و آرام میں کٹے، تو ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنا شروع کر دیں، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔